آج کی کہانی ایک ایسے مسلمان حکمران کی ہے جن کی تدفین ان کی موت سے 10 سال بعد کی گئی تھی، اور اس میں حیدرآباد کی ایک شہزادی، سعودی عرب کے ایک بادشاہ اور پاکستان کے سربراہ مملکت کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 1 صدی قبل 4 مارچ 1924 کو ہوتا ہے، جب سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید خلافت کے خاتمے سے چند ہی گھنٹے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو لیے 2 بیویوں، 1 بیٹے اور 1 بیٹی کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور جاتے وقت ان کے پاسپورٹ پہ نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی خطاب اور نہ کوئی اعزاز تھا، بلکہ صرف ان کا نام اور ان کی ولدیت لکھی ہوئی تھی۔ ترکی، جہاں ان کے عثمانی آباء و اجداد نے تقریباً 600 سال حکومت کی تھی، اب اس کا نظام مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام ہٹا دیا گیا تھا اور وہ اپنی زندگی فرانس کے شہر میں غریب اور بے گھر گزار رہے تھے۔ اسی دوران ہلال احمر نے پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں سے اپیل کی کہ خلیفہ کی مدد کو آئے۔ تحریک خلافت کے سرکردہ رہنما مولانا شوکت علی اور ان کے بھائی مولانا محمد علی کے قائل کرنے پہ حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان نے ہندوستانی گورنر کی اجازت سے خلیفہ کو 300 پاؤنڈ ماہانہ پینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ خاندان کے دیگر افراد کے الاؤنسز بھی مقرر کیے گئے تھے۔ اسی خاندان میں خلیفہ کی اکلوتی بیٹی در شہوار بھی تھی، اور یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ الزبتھ خان نے اپنے مضمون عثمانی پرنسز ان انڈیا میں لکھا کہ پہلے شاہ فارس اور پھر مصر کے شاہ فواد اول نے اپنے بیٹوں محمد رضا پہلوی اور فاروق کے لیے، اور میر عثمان علی خان نے اپنے وارث اعظم جاہ کے لیے ان کا رشتہ مانگا تھا۔ سن 1931 میں در شہوار کے والد نے 17 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی اعظم جاہ کے ساتھ کروا دی، اور کہا جاتا ہے کہ اس شادی کے بعد خلیفہ کی پینشن 300 پاؤنڈ سے بڑھا کر 500 پاؤنڈ کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کا مطالبہ حق مہر کے طور پہ کیا گیا تھا، جسے میر نظام عثمان علی خان نے بہت زیادہ جانا۔ شوکت علی کی مداخلت پر مہر کے بدلے نظام کے چھوٹے بیٹے معظم جاہ کی شادی ماہ پیکر سلطان سے کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، جسے قبول کرتے ہوئے نظام نے اپنے دونوں بیٹوں کو فرانس بھیج دیا۔ تاہم جب وہ فرانس پہنچے تو معظم جاہ کو عبد المجید کی بھانجی نیلوفر سلطان پسند آ گئیں، اور اس طرح حیدرآباد کے 2 شہزادے 2 ترک شہزادیوں کو اپنے نکاح میں لے کے ایک جہاز کے ذریعے ہندوستان روانہ ہوئے۔ عبد المجید پیرس میں مقیم ہوئے اور وہاں کی گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اپنے نہایت ہی پیارے پوتے اور بیٹے کے فرانس چھوڑ جانے کے بعد ان نے اکیلے بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل وقت گزارا۔ انہوں نے 12 جلدوں پر محیط یادداشتوں کی ایک کتاب بھی لکھی، جسے ان کی بیٹی در شہوار نے محفوظ کیا۔ عبد المجید کا انتقال ہوا تو دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ پیرس پہ جرمن فوجی قابض ہو چکے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ان کی لاش کئی دن تک ان کے فلیٹ پر پڑی رہی۔ 25 اگست 1924 جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تو ایک جانب پیرس آزاد ہوا، تو دوسری جانب ہمسایوں کی شکایت پہ یہ علم ہوا کہ معزول خلیفہ اب ہم میں نہیں رہے۔ پیرس کی گرینڈ مسجد نے ان کی میت کو 10 سال تک امانتاً رکھا۔ اس کے بعد مسجد کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے بتایا کہ اب وہ مزید ان کی لاش نہیں رکھ سکتے۔ وہ خود ترکی یا ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں دفن ہونا چاہتے تھے، اور دونوں ہی صورتیں بہت زیادہ مشکل تھیں۔ عبد المجید کی بیٹی شہزادی در شہوار نے اپنے والد کی استنبول میں تدفین کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن ترک حکومت نے انہیں اجازت ہی نہیں دی۔ 1940 کے اوائل میں نظام نے تب حیدرآباد
اور موجودہ انڈیا کے علاقے مہاراشٹر میں خلیفہ کے لیے ایک مقبرہ بھی بنوایا تھا، لیکن خلیفہ کی وفات تک حالات بدل چکے تھے اور خلیفہ کی میت کو ہندوستان لانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے خلیفہ کی میت کو ہندوستان لانا غیر دانشمندانہ سمجھا گیا۔ ایسے میں مدینہ المنورہ کے قبرستان جنت البقیع میں خلیفہ کی تدفین کے بارے میں سوچا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب پہ ترکوں نے 400 سال تک حکومت کی ہے، لیکن ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت نہ صرف سعودی عرب ایک آزاد اور خود مختار ریاست بن چکا تھا، بلکہ ہندوستان بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، اور حیدرآباد بھی نظام کی خواہش کے خلاف انڈیا کے فوجی آپریشن کے نتیجے میں اپنی آزاد حیثیت کھو چکا تھا۔ دوسری جانب 1954 میں نیلوفر سلطان کی زندگی کا اہم لمحہ اس وقت پیش آیا جب انہیں شہزادی درِ شہوار کا فون موصول ہوا۔ اس فون کال کے دوران درِ شہوار نے ایک خاص کام کے لیے نیلوفر سلطان کی مدد مانگی تھی۔ یہ کام مشکل تھا اور نیلوفر سلطان اسے کرنے سے گریزاں تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا، جس پر والدہ نے انہیں کہا کہ اس کام کے لیے اپنی بہترین کوشش کریں۔ اس کے بعد نیلوفر سلطان نے ملک غلام محمد کو فون کیا، جو کہ حیدرآباد کے لیے اپنی خدمات مہیا کر چکے تھے اور اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل تھے۔ ملک غلام محمد نے سعودی عرب کے بادشاہ سعود بن عبدالعزیز سے درخواست کی، اور ان نے یہ درخواست ایک شرط پہ قبول کی کہ کوئی عوامی تقریب نہیں ہوگی اور نہ ہی قبر کا کوئی نشان رکھا جائے گا۔ یوں ملک غلام محمد اور نیلوفر سلطان نے اس بات کو یقینی بنایا اور خلیفہ کی تدفین 4 مارچ 1954 کو جنت البقیع میں کی گئی۔ اگرچہ انہیں ترکی میں مدفن نہیں مل سکا، لیکن ایک ایسے مقام پہ ان کی تدفین کی گئی جو ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے۔ خود شہزادی نیلوفر سلطان، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان نے اپنی شادی سے 21 سال بعد شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور پیرس چلی گئیں۔ دوسری جانب شہزادی درِ شہوار نے بھی اپنی شادی سے 23 سال بعد طلاق لے لی اور 52 سال کی عمر میں انگلینڈ کے اندر 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ درِ شہوار نے ترکی میں دفن ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ 62 سال پہلے ان کے والد کی تدفین کی اجازت انقرہ کی حکومت نے نہیں دی تھی۔